لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام الإنس والجان وخليفة الرحمن حجة ابن الحسن الهادي المهدي عجل الله فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا للحسين درجة لا ينالها أحد من المخلوقين. محترم ناظرین کرام، آج پھر سے کربلا معلی بین الحرمین سے مومنین کی قضاء حاجات کے لیے دسترخوان توسل لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جن مومنین نے اس دسترخوان کا اہتمام کیا ہے، اے اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو ایام ہیں، یہ ایام بڑے غم کے ایام ہیں۔ آج کی جو تاریخ گزری ہے، یہ وہ تاریخ تھی جس میں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور آنے والی تاریخیں بھی بڑی غمناک تاریخیں ہیں۔ جناب مسلم سفیر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن ہیں۔ میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان للحسین درجة لا ینالها احد من المخلوقین، کہ بے شک اللہ کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کا ایسا درجہ ہے، ایک ایسی منزلت ہے، ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا رتبہ ہے کہ مخلوقین میں سے کوئی بھی اس رتبے تک، اس منزلت تک، اس فضیلت تک، اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ عزیزان ایمان، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی امالی میں یہ روایت مفصل موجود ہے، جو کہ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے، اور حجرے کے اندر داخل ہو گئے اور کہا کہ اے ام سلمہ، میں حجرے کے اندر جا رہا ہوں، اور کسی کو اس حجرے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ امام حسین، جو کہ ابھی بچے تھے، بڑی کم عمر تھی، تشریف لائے اور رسول خدا کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ جناب ام سلمہ کہتی تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ رسول خدا کی گریے کی آواز آ رہی ہے۔ رسول خدا گریہ فرما رہے ہیں، ان کی آواز جیسے ہی میرے کانوں میں پہنچی، جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ وہ اندر داخل ہوئیں، اور داخل ہونے کے بعد کیا دیکھتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول خدا گریہ کر رہے ہیں۔
बावाज़ बुलंद रो रहे हैं और उनके हाथों में कुछ था, कोई चीज़ थी जिसे उलट पलट कर देख रहे हैं। एक मरतबा जनाब उम्मे सलमा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आपके गिरिए का क्या सबब है? आप रो क्यों रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? एक मरतबा रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, ए उम्मे सलमा, अभी अभी जिब्राईल आए थे और उन्होंने ये बयान किया कि ये जो बच्चा हुसैन है एक दिन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा, और वो मिट्टी देकर गए हैं। ये वो खाक है, ये वो मिट्टी है, ये वो खाक है कि ये वही वो खाक है कि जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाएगा। ए उम्मे सलमा, इस मिट्टी को, इस खाक को अपने पास रखो, और जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो उस दिन समझ लेना कि मेरा ये बेटा हुसैन करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया है। जैसे ही रसूल खुदा ने ये जुमले कहे, जनाब उम्मे सलमा का दिल तड़प गया। एक मरतबा कहती हैं कि आप खुदा से दुआ कीजिए कि अल्लाह इस मुसीबत को, इस शहादत के ज़रिए जो जुल्म होने वाला है इमाम हुसैन पर, इस चीज़ को अल्लाह इनसे दूर कर दे, दफ़ा कर दे, हटा दे। एक मरतबा रसूल खुदा ने कहा कि मैंने भी अल्लाह से कहा कि अल्लाह इस मेरे बेटे हुसैन से इस जुल्म व सितम को अल्लाह दूर फरमा दे और इस मुसीबत से मेरे बच्चे को नजात दे। एक मरतबा जनाब रसूल खुदा कहते हैं कि जब मैंने अल्लाह से ये कहा कि इमाम हुसैन की शहादत को दूर कर दे, ऐ अल्लाह मेरा बेटा शहीद न हो, मेरा हुसैन शहीद न हो, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक इन्ना लिल हुसैन दरजतन, बेशक हुसैन को अल्लाह ने एक ऐसा दर्जा दिया है, एक ऐसी मंजिलत दी है, एक ऐसा मकाम दिया है, ला यनालुहा अहदुम मिनल मखलूकीन, मखलूक़ात में से, मखलूक़ात खुदा में से कोई भी इस रुतबे तक पहुँच नहीं सकता। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ यही नहीं, इसलिए कि शहादत के ज़रिए से मेरे हुसैन को जो रुतबा मिलेगा वो न किसी वली को मिलने वाला है, न किसी नबी को मिलने वाला है। इनके कुछ इन्न लहू शिअतन यशफ़ऊन, इनके जो शिया होंगे, मेरे हुसैन के जो चाहने वाले होंगे, जो पैरोकार होंगे, वो शिफ़ात करेंगे और अल्लाह उनकी शिफ़ात को कबूल करेगा। वल महदी यो मिन सुल्बिही, और मेहदी जो आखिरी ज़माने में ज़हूर करेंगे वो उन्हीं की औलाद में से होंगे। और उसके बाद जो है रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, फतूबा लिमन कान मिन औलियाही, उनके लिए जन्नत की बशारत है कि जो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। और उसके बाद फिर रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम, वल्लाह खुदा की कसम, जो हुसैन के चाहने वाले हैं वो क़यामत के दिन फ़ाइज़ीन में से होंगे, अल्लाह उन्हें कामयाब करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से जो फ़जीलत मिली है वो किस वजह से, चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद किया गया, इमाम हुसैन ने उस शहादत को अपने लिए अपने इख्तियार से कबूल किया, लिहाजा अल्लाह ने ये रुतबा दिया, ये मकाम अता फ़रमाया। आज वो अय्याम हैं कि ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं ज़ियारत के लिए, इसलिए कि आरफ़े की ज़ियारत बड़ी ही मारूफ़ ज़ियारत है, जिसके सवाब के बारे में बेपनाह रिवायतें वारिद हुई हैं कि जो आरफ़े के दिन ज़ियारत करता है उसका क्या मकाम है। आज यही वो अय्याम है कि हज करने के लिए मोमिनीन बाज़ लोग मक्का पहुँचे हुए हैं, बाज़ करबला आ रहे हैं। बहरहाल उनके लिए दुआ करते हैं, ए अल्लाह कि जो हज के लिए गए हैं उनके हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, जो ज़ाहिरीन करबला ज़ियारत के लिए आए हैं, ए अल्लाह उनकी ज़ियारत को कबूल फरमा, उनकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। लेकिन साथ साथ में एक रिवायत नक़ल करता हूँ उन मोमिनीन के लिए कि जो इस वक्त न हज के लिए जा पाए किसी वजह से और न ज़ियारत के लिए आ पाए हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं, ए अल्लाह उनके लिए भी असबाब फराहम फरमा ताकि वो भी हज कर सकें या इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ियारत कर सकें। इज़ान गिरामी, मैं एक रिवायत पेश करता हूँ। सदीर छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। एक मरतबा छठे इमाम ने सवाल किया, ए सदीर, क्या तुम
میرے جد امام حسین کی ہر روز زیارت کرتے ہو؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں یہاں سے اس روایت پر، یہ ان مومنین کے لیے جو اس وقت ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں کہ اگر زیارت پہ نہیں آ سکے ہیں پھر بھی امام نے ایک طریقہ بتلایا ہے، اس زیارت کا ثواب اگر حاصل کرنا چاہے تو یہ جناب صدیر کی جو روایت ہے، صدیر سے امام نے پوچھا کیا تم ہر روز امام حسین کی زیارت کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جو علت و فداک، میری جان آپ پر فدا ہو جائے یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، ہم ہر روز زیارت نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیر تم کس قدر امام حسین پر جفا کرتے ہو، اللہ اکبر، تم کس قدر امام حسین پر جفا کرتے ہو، تم ان کی زیارت نہیں کرتے ہو۔ ایک مرتبہ پھر امام نے پوچھا کیا تم ہفتے میں ایک مرتبہ ان کی زیارت کرتے ہو؟ کہا نہیں میرے آقا، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میں ہفتے میں بھی ان کی زیارت نہیں کرتا۔ امام نے پھر سے سوال کیا کیا تم مہینے میں ایک بار زیارت کرتے ہو؟ کہا نہیں آقا، میں ایک مہینے میں بھی زیارت نہیں کرتا۔ پھر امام نے کہا کیا تم سال میں ایک مرتبہ ان کی زیارت کرتے ہو؟ ایک مرتبہ صدیر کہتے ہیں کہ مولا ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ میں آقا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہوں۔ جان گرامی، ایک مرتبہ امام ارشاد فرماتے ہیں صدیر تم کس قدر امام حسین پر جفا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے 20 لاکھ فرشتوں کو خلق فرمایا ہے کہ جو آہو بکا کے عالم میں امام حسین پر گریہ کرتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں، اور زیارت کرتے ہوئے اور ان پر گریہ کرتے ہوئے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیر میں چاہتا ہوں کہ ہفتے میں کم سے کم 5 مرتبہ امام حسین کی زیارت کرو، یا ہر روز 1 مرتبہ ان کی زیارت کرو۔ ایک مرتبہ جناب صدیر کہتے ہیں اے آقا، میں کربلا سے دور رہتا ہوں، میں ہر روز ان کی خدمت میں زیارت کے لیے نہیں آ سکتا، یا ہر ہفتے میں 5 مرتبہ میں ان کی کیسے زیارت کروں؟ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کربلا نہیں آ سکتے ہو، کربلا مقدسہ میں امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتے ہو، تو اپنے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، داہنے جانب دیکھو، بائیں جانب دیکھو، پھر آسمان کی طرف چہرہ بلند کر کے ایک مرتبہ امام حسین مظلوم کربلا کو یاد کرو اور ان کی خدمت میں سلام پیش کرو، اور یہ کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس ایسا عمل انجام دیا، اس طریقے سے امام حسین کی خدمت میں گھر کی چھت کے اوپر جا کر اپنے آقا حسین کو سلام کیا، تو تمہاری ایک زیارت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، تم بھی زائرین امام حسین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو اگر تم نے اس طریقے سے بھی میرے جد حسین کی زیارت کی تو اس کا ثواب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں 1 حج اور 1 عمرہ جو اللہ نے قبول کیا اپنی بارگاہ میں، اس سے بھی کہیں زیادہ اس کا ثواب ہے۔ یعنی اگر انسان زیارت کے لیے امام حسین کی کربلا نہیں آ سکتا، نجف نہیں آ سکتا، تو اپنے گھر کی چھت پر جا کر یا بیابان میں کھلی جگہ میں جا کر امام حسین اسلام کی مظلومیت کو یاد کر کے امام حسین کی خدمت میں سلام پیش کرے۔ جان گرامی، اس کے بعد صدیر کہتے ہیں اس کے بعد سے ہم نے اس طریقے سے عمل کرنا شروع کیا، اور خدا کی قسم ہم 1 مہینے میں 20 سے زیادہ مرتبہ اس طریقے سے امام حسین کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام کو مقام عطا کیا ہے، ان کی جو زیارت انسان کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایام شہادت کی ایام ہیں، آنے والی تاریخ جناب مسلم کی شہادت سے منسوب ہے۔ جناب مسلم جو سفیر کربلا امام حسین علیہ السلام نے جنہیں اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ کیا تھا، ان کی شہادت کا دن ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کی بڑی منزلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ بس ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کیا عقیل جو میرے بھائی ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں؟ ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ان سے محبت رکھتے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں عقیل سے دوہری محبت رکھتا ہوں۔ ایک محبت تو اس وجہ سے خود جناب عقیل کی وجہ سے میں ان سے محبت رکھتا ہوں، دوسری وجہ یہ ہے چونکہ
حضرت ابو طالب علیہ کی یہ چہیتے تھے. جناب ابو طالب ان کو بہت زیادہ مانتے تھے, بہت ان سے پیار کرتے تھے. دوسری وجہ اس وجہ سے کہ چونکہ جناب ابو طالب ان سے محبت کرتے تھے, لہٰذا میں ان سے محبت رکھتا ہوں. اور اے علی, ان کا ایک بیٹا ہوگا جن کا نام مسلم ہوگا, وہ تمہارے فرزند حسین کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دے گا. اور اس کے بعد رسول نے ارشاد فرمایا کہ آسمان والے ان پر درود و سلام بھیجیں گے اور زمین والے جن کی شہادت کے بعد ان پر گریہ کریں گے. پھر رسول اسلام نے ان پر گریہ کرنا شروع کیا. رسول اسلام نے حضرت مسلم کی غربت پر, ان کی مظلومیت پر آنسو بہائے. اللہ اکبر, جناب مسلم کی کیا فضیلت ہے. یہی حدیث جناب مسلم کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ سب سے پہلے جس شخصیت نے جناب مسلم پر گریہ کیا وہ رسول خدا کی ذات ہے. رسول خدا سب سے پہلے وہ انسان ہے کہ جنہوں نے جناب مسلم کی غربت پر, ان کی شہادت پر, ان کی مظلومیت پر آنسو بہایا ہے. عزیزان گرامی, صرف یہی حدیث اگر جناب مسلم کے لیے بیان کی جائے تو یہی ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے. دوسری بات جناب مسلم کی فضیلت کے لیے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا, جو خط کوفے والوں کے نام لکھا تھا. چونکہ 12,000 سے زیادہ خط جو ہے روایت نے لکھا کہ سیلاب کی طرح خطوط امام حسین کے پاس پہنچے اور کہا آقا حسین آپ ہمارے لیے آئیے, ہماری ہدایت کا انتظام کیجئے, اور آپ اگر نہیں آئیں گے تو ہم جو ہے بے ہدایت کے رہ جائیں گے, لہذا ہمیں آپ کی ضرورت ہے. 12 خط لکھے گئے, سیلاب کے مانند خطوط آئے. تو امام حسین نے اپنے بھائی جناب مسلم بن عقیل کو ان کی طرف بھیجا اور یہ کہا کہ میں اپنے بھائی, اخی کا لفظ استعمال کیا ہے, انی باعث الیکم اخی وابن عمی, میں اپنے بھائی. امام حسین اگر کسی کو بھائی کہیں تو اس کی کیا منزلت ہوگی. امام حسین نے بھائی کہا اور کہا وابن عمی, میرے چچا زاد. اور اس کے بعد کہا تیسرا جو جملہ ہے کہ وثقت من اہل بیتی, میرے اہل بیت میں سے جو سب سے زیادہ بھروسے مند ہے میں اس کو بھیج رہا ہوں. خدا کی قسم جناب مسلم سلام اللہ علیہ, ہماری جانیں جناب مسلم پر قربان ہو جائیں. کیا عظمت ہے. امام حسین امام ہو کہ ایک عام انسان کسی کی فضیلت کے لیے اس طرح جملہ کہے کہ میرے بھائی ہیں, میرے چچا زاد ہیں, میرے بھروسے کے لائق ہیں, تو ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن جب امام کہتا ہے تو اس کی منزلت کچھ اور ہوتی ہے. امام حسین مفترض الطاعہ امام ہو کر جناب مسلم کے لیے کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت میں سے بڑے بھروسے مند انسان کو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. ہاں جناب مسلم آئے ہیں, 18,000 کی روایت ہے کہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ, روایت میں 30,000, یہاں تک کہ اکثر زیادہ سے زیادہ جو روایت ملتی 40,000 لوگوں نے بیعت کی ہے. اور پھر اس کے بعد جب لوگوں نے بیعت کر لی, جناب مسلم نے ایک خط لکھا, اے آقا کوفے کے حالات سازگار ہیں, اور خط میں لکھا 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے, آپ یہاں کوفے تشریف لے کر آئیے. اللہ اکبر. جیسے یہ خط لکھ کے روانہ کیا, ادھر ابن زیاد کوفے میں وارد ہو, اس کیفیت کو نہیں بیان کرنا ہے. جناب ابن زیاد ملعون نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ لوگوں نے تو امام حسین کی بیعت کر لی ہے, جناب مسلم کی بیعت کر لی ہے, کس طریقے سے لوگوں کو ڈرایا جائے. تو لوگوں نے بتایا کہ کوفے والے 2 چیزوں کے ذریعے سے ڈر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہیں تلوار کا خوف دکھایا جائے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں درہم و دینار دیے جائے. اور اس نے دونوں جو ہے حربے استعمال کیے, درہم و دینار بھی دینا شروع کیا. تلواریں کہا کہ تم لوگ مجھے فروخت کرو, میں تمہیں درہم و دینار دوں گا. اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اگر کوئی مسلم کی مدد کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. عزیزان گرامی, جناب ہانی بن عروہ کو دربار میں بلا کر شہید کر دیا گیا. اس کے بعد کوفے کے حالات بالکل خراب ہو گئے. بس جلدی میں آپ کی خدمت میں جناب مسلم کی مظلومیت کو بیان کروں. جناب مسلم جب آج ہی کی وہ تاریخ تھی جب نماز کے لیے مسجد کوفہ میں آئے, صرف 10 افراد تھے جو نماز میں شریک تھے. جناب مسلم نے نماز تمام کی ہے, اور جب نماز ختم ہو گئی, اب جو پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا کہ جو جناب مسلم کا ساتھ دیتا. جناب مسلم یکو تنہا ہو گئے. اس کوفے میں آئے تھے, 18,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی تھی, لیکن ہائے جناب مسلم غریب ہو گئے. اب کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے. جناب مسلم ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلے. ایک روایت ملتا ہے کہ جناب مسلم اس دن روزے سے تھے, کچھ کھایا بھی نہیں تھا, کچھ پیا بھی نہیں تھا, کسی نے کوئی اہتمام نہیں کیا. ہائے جناب مسلم سلام
سلام اللہ علیہ کی غربت، کوفے کی انجان گلیوں میں پھرنے لگے۔ کوفے کی انجان گلیاں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ ہائے مدینہ الرسول کا مسافر، ایک مرتبہ کوفے کی انجان گلیوں میں ایک دروازہ نظر آیا، وہیں پر گھٹنے میں سر دے کر بیٹھ کر رونے لگے۔ ایک مومنہ گھر سے باہر نکلی اور وہ کہتی ہے، اے پردیسی، اے مسافر، تو کوفے کا رہنے والا معلوم نہیں ہوتا، تو میرے دروازے پر بیٹھا ہے۔ اگر کوفے کے حالات سازگار نہیں ہے، یہاں سے چلا جا، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ جناب مسلم نے کہا، ارے میں کہاں جاؤں، جس کا کوئی گھر ہو تو وہ یہاں اپنے گھر چلا جائے، ارے میں تو پردیسی ہوں۔ کہا تم تو کوفے کے رہنے والے معلوم نہیں ہوتے، بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جناب مسلم نے کہا، اے میں مدینہ الرسول کا رہنے والا ہوں، یثرب کا رہنے والا ہوں۔ بس ایک مرتبہ جناب مسلم نے جب یہ کہا، وہ کہتی ہے کہ یثرب میں کہاں سے رہنے والے ہیں؟ کہا کہ میں قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں، ارے میں فرزند عقیل مسلم ہوں۔ ارے جیسے ہی اس مومنہ نے سنا، قدموں پہ گری، اے مولا مجھے معاف کریے گا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں کہوں گا، اے مسلم، آپ کوفے میں غریب تھے، لیکن آپ کی معرفت کے بعد آپ کے قدموں پہ گری اور کہتی ہے، اے مولا، ارے آپ مجھے حکم کریے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ جناب مسلم نے کہا، مجھے پیاس کا احساس ہو رہا ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ پانی لے کر آئی، جناب مسلم نے پانی پیا، گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ارباب اعظم، میں کہوں گا، اے مسلم، آپ بڑے خوش نصیب تھے کہ آپ کے لیے پانی کا اہتمام ہوا، آپ کے رہنے کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن ہائے کربلا میں امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے، ارے اسی سرزمین پر جانوروں کی طرح ذبح کر دیے گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے بار الہ، جن لوگوں نے اس سفرے کا اہتمام کیا ہے اور جو لوگ حاضرین میں موجود ہیں، اور یا اللہ وہ لوگ کہ جو ابھی اس وقت جو ہے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور کربلا مقدسہ سے یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما۔ اے بار الہ، تیری بارگاہ میں سب سے اہم اور خاص دعا ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔